بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج والدین سے باتیں ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیونکہ ایک وقت تھا جب چولہے ہوتے تھے، چولہوں کا نظام تھا، تو پورا گھر ایک چولہے کے گرد بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، گفتگو کرتے تھے، بزرگ ماضی کی باتیں بتاتے تھے، حالات بتاتے تھے، تاریخ کے واقعات بتاتے تھے۔ اس کے بعد پھر چولہے کا نظام ختم ہوا ہے، تو ہمارا جو گھریلو تربیت کا نظام تھا، تعلیم و تربیت کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آج میں صرف والدین کو وہ ٹپس اور وہ باتیں بتاؤں گا کہ آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس کے لیے کون کون سے سوال وہ پوچھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خاندان کا ساتھ مل کر کھانا کھانا بچوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے ان کے سماجی ہنر ترقی پاتے ہیں، ان کے کھانے کی عادات بہتر ہوتی ہیں۔ پورے گھرانے کے ایک ساتھ کھانا کھانے سے بچے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں، پھل بھی کھا لیتے ہیں۔ ویسے تو آج کل کے بچے، آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت کم سبزیاں اور دالیں کھاتے ہیں، زیادہ وہ فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں، گوشت وغیرہ، مرغی کا دوسرا۔ تو اکٹھا کھانا کھانے سے بچے پھل اور سبزیاں اچھی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر کھانے کے دوران والدین کی توجہ موبائل پہ ہو تو یہ فائدے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کو کھانے کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ معنی خیز باتیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سوال جو بچے سے پوچھیں کہ آج آپ نے کیا دلچسپ یا مزیدار یا مشکل کام کیا ہے۔ اس سے بچے کے جو دن بھر کے معمولات ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر بچے کے جواب میں آپ کو مزید بہت سی چیزیں جاننے کا موقع ملے گا بچے کے متعلق۔ دوسرا سوال کہ آج آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا آج سوچ رہے ہیں، یا ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ جو بچے کا آپ کو جواب ملے گا، اس سے آپ کو بچے کی سوچ فکر اور اس کی پریشانی یا خوشی معلوم ہو جائے گی کہ بچے کو کیا پریشانی ہے۔ اور اس سے ایک یہ بھی ہوگا کہ بچے کھل کے آپ سے بات کریں گے، کھل کے آپ سے مسائل ڈسکس کریں گے، خواہ وہ ان کو معاشرے سے ہیں، دوستوں سے ہیں، رشتہ داروں سے ہیں، یا اسکول سے ہیں۔ ایک اور تیسرا سوال کہ آج دوپہر کا کھانا کس کے ساتھ کھایا ہے۔ ماہرین کے مطابق والدین کو بچوں سے ایسے سوالات پوچھنے چاہیے جن کے جوابات ہاں یا نہ میں نہ ہوں، کیونکہ ان سوالات سے آپ کو اپنے بچے کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اکثر بچے اپنے اسکول کے بارے میں تفصیل والدین کو نہیں بتانا چاہتے۔ تو یہ جو دن کے کھانے کا پوچھنا ہے، اس سوال سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا کہیں تنہائی کا شکار تو نہیں ہو گیا۔
کہ یہ اکیلے کھانا کھاتا ہے یا کسی کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا ہے. کیونکہ تنہائی کا شکار ہو جانا، اپنی دنیا میں مگن رہنا بھی ایک نقصان دہ کام ہے. اور جوں وقت گزرتا ہے تو وہ بچہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے. چوتھا سوال، آپ اپنا کوئی واقعہ سنا دیں ان کو. جی میں آپ آج کو بڑا دلچسپ یا زبردست واقعہ سناتا ہوں. جو آپ کے پاس کوئی مثبت واقعہ ہے آپ اس کو سنا دیں. پانچویں بات تو شکر گزاری کی ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بیٹے آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. یہ شکر گزاری اللہ کی کریں اور یا اس کی مخلوق کی کریں، یہ ایک اچھا فعل ہے. ہر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. اب آپ یہ کھانے پہ آئیں تو چھٹا سوال کریں کہ کیا آپ کا پیٹ بھرا ہے. اس سے اگر بچہ زیادہ کھاتا ہے اس سے کم کھانے کی عادت ڈیولپ ہوں گی اور اچھی چیزیں کھانے کی عادت ڈیولپ ہوگی. ساتواں سوال جو ہے کہ آج آپ کس بات پہ ہنسے ہیں یا ابھی آپ کو کس بات پہ ہنسی آئی ہے. اس سے بھی اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. آپ اس کی سوچ اور فکر کے زاویے کو دیکھ کر آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں. اب چونکہ جس طرح ہم بڑے خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں کہ آج ملک میں یہ ہوا، علاقے میں یہ ہوا، اسی طرح بچے بھی خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں. ان سے ضرور کوئی نہ کوئی علاقائی یا ملکی حالات کی خبر کے بارے میں پوچھ لیں، کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے نہیں تو اس سے انگزائٹی ہوگی. دیکھیں نا، کامنلی ہم بڑے بھی ہمارے ذہن میں کوئی بات گھوم رہی ہو، کوئی خبر گھوم رہی ہو، تو اگر ہم وہ کسی کو سنائیں نہ، کسی سے بات نہ کریں، ہم سے کوئی پوچھے نہ، تو ہمیں پھر انگزائٹی اور الجھن ہوتی ہے. اب جس طرح ہم سے کوئی پوچھے نا، یار کدھر جا رہے ہو، کوئی ملے، کدھر آ رہے ہو، کیسے ہو، تو ہمارے ذہن میں بھی ایک دم الجھن آ جاتی ہے. تو اس طرح بچوں کے ذہن میں بھی الجھن آ جاتی ہے. ان سے بھی آپ کوئی نہ کوئی موجودہ حالات ہیں، حالات حاضرہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے، ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. اب پلاننگ میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے، منصوبہ بندی میں، آپ کل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چھٹی کا دن ہے یا ویسے کوئی دن ہے یا تہوار ہے یا جو بھی اس میں ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو کل کی پلاننگ ہے وہ بچے سے ابتدا ہوگی. بچہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب دیکھیں، والدین نے جو عمر گزارنی تھی اس نے سیر و تفریح کر کے جو انجوائے کرنا تھا شادی سے پہلے جوانی کی عمر میں، وہ اس نے انجوائے کر لیا ہے. اب اس نے بچے سے پوچھ کے چلنا ہے کہ آپ کل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنی پورا منصوبہ عمل بتائے گا کہ میں کل کیا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا ہے. اب 10واں سوال، آپ کے دوست اور ہم جماعت کیسے ہیں؟ اب اس سوال سے یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے دوستوں اور ہم جماعت کے رویوں کا پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہیں. اور یہ چیز سامنے اس میں آ جائے گی کہ آپ کے بچے کے جو ساتھ پڑھنے والے ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ کیسے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے ماحول تو ہم اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب بچہ بری عادات میں پڑ جائے تو پھر ہمیں خیال آئے اور وہ عادات اس کی اتنی پختہ ہو جائیں کہ اس کو توڑنا ہمارے لیے مشکل ہو. وہ ماہرین کہتے ہیں نا، میں اکثر اپنے اساتذہ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں. اس دن
ایک ٹیچر نے مجھے کہا ہے کہ سر یہ جو بچے گالیاں دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ توتلی زبان میں گالی دیتے ہیں تو ہم اس کی گالی سن کے ہنستے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی اس نے کوئی بات تو کر لی ہے۔ اس کے بعد جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو 100% بچے ایسے ہیں کہ جنہیں گالی کا مطلب نہیں آتا، معنی نہیں آتا، اور وہ اس کو تکیہ کلام یا ویسے ہی عام گفتگو کی طرح گفتگو سمجھتے ہیں اور گالی دیتے ہیں۔ آپ اس کو اس کا معنی سمجھائیں، بیٹے اس کا معنی یہ ہے اور یہ بڑی گندی بات ہے اور بڑی بری بات ہے، اور دوبارہ یہ کام کرے تو آپ اس کو غصے سے دیکھیں۔ اب یہ ہے کہ یہ عادت اس سے شروع میں ہی چھوٹ جائے گی۔ 11واں سوال جو آپ نے کرنا ہے میرے عزیز والدین، کسی نہ کسی مضمون کے بارے میں پوچھ لینا ہے۔ آپ نے آج سائنس کا کیا سیکھا ہے، ریاضی کا پوچھ لیں کیا سیکھا ہے، تاریخ کا کیا سیکھا ہے، اردو کا کیا سیکھا ہے، انگلش کا کیا سیکھا ہے۔ تو جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ ذہن میں لائے گا، آپ کو بتائے گا، آپ اس کی درستگی کریں گے یا جس طرح بھی کریں گے۔ سارے لوگ تو درستگی نہیں کر سکتے، بہرحال آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی دلچسپیاں کیا ہیں اور آج اس نے کیا سیکھا ہے۔ اب آخری سوال کہ آج کے دن کی سب سے اچھی یا بری بات کیا رہی ہے؟ بچے کی زندگی کے بارے میں جاننے کا ایک اور اچھا طریقہ ہے کہ آپ ان سے اس کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں پوچھیں۔ جب آپ ایسا سوال کریں گے کہ کیا کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے، کس چیز نے آپ کو خوش کیا ہے، مطمئن کیا ہے، تو بچے کی نفسیات کے بہت سے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ چھوٹے بچوں سے اینڈرائڈ موبائل کو دور رکھیں۔ ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل نکالتے ہیں، اس کو کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو یقین کریں انتہائی چھوٹی عمر کے بچے بھی اس کو آپریٹ کرتے ہیں، بڑا بہترین آپریٹ کرتے ہیں، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کیونکہ میرا تعلق اساتذہ اور بچوں سے ہوتا ہے، میں نے جو پڑھنا ہوتا ہے یا سیکھنا ہوتا ہے یا تلاش کرنا ہوتا ہے کتابوں سے یا نیٹ سے، وہ یہی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے اساتذہ کی اور اسکول میں آنے والے بچوں کی اور والدین کی تربیت کیسے کر سکوں۔ تو اسکول کو لیٹ آنے والے بچوں سے جب میں بٹھا کے پوچھتا ہوں کیوں لیٹ آتے ہیں، تو اگر بہن بھائی 2-3 ہیں تو بہن کہتی ہے یہ جو میرا بڑا بھائی ہے جی یہ رات بہت دیر تک اینڈرائڈ موبائل پہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے، اور وہ موبائل بھی اس کا اپنا ہے، یعنی ابو کا الگ ہے، امی کا الگ ہے اور اس کا الگ ہے۔ تو آپ خود سوچ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ گھر میں جائیں چھوٹے بچے ہیں تو موبائل بے شک جیب میں ڈال لیں، جب بچے سو جائیں یا تنہا کمرے میں آپ ہوں تو پھر آپ موبائل نکال کے جو آپ فیس بک، یوٹیوب جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اس میں سے، یا دن کو کوئی وقت نکال لیں جہاں بچے نہ ہوں۔ لیکن بچوں کی موجودگی میں اس کو کھیلنے کے لیے اینڈرائڈ موبائل دے دینا، اور پھر اس کی عادت بن جائے گی اور وہ بچہ پھر سوئے گا بھی نہیں جب تک وہ کارٹون نہیں دیکھ لے گا۔ تو کارٹون سے کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بچہ یہاں سے علم سیکھ رہا ہے، نہیں سیکھ رہا۔ یہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کو اردو، انگلش، عربی، ان کی لکھائی، ان کے اچھے سپیلنگ، ان کی خوش خطیاں، ان کا ووکیبلری، ان کا بولنا، تقریر کرنا، تو آپ یہ چیزیں اس میں آ جائیں۔ کارٹونوں سے بچے کو تو کوئی علم نہیں مل رہا ہے، وہ تو ویسے انجوائے کر رہا ہے اس میں۔ تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے جی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔